یہ ملک اس شخص نے بنایا ہے جو مولوی نہیں تھا، اس کی داڑھی نہیں تھی، آپ کی داڑھی بھی ہے، وہ پگڑی نہیں پہنتا تھا، آپ کے سر پر پگڑی بھی ہے، زلفیں بھی ہیں، لیکن وہ آپ سے بہتر مذہبی تھے۔ اگر تمہارے بزرگان دین کے اندر کوئی اس طرح کی کوالٹی موجود ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ کام لے سکتا تو لے لیتا۔ سرکاری اسکولوں کے اندر جو سلیبس ہے اسی کو پڑھ لو۔ جو مہاتما گاندھی ہیں میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں۔ اب اس طرح کی جب خرافات ہوں گی تو کیا پاکستانیوں کا دل نہیں دکھے تو گا؟ میں تو یقین مانے 20ویں صدی کا سب سے بڑا اگر لیڈر کسی کو مانتا ہوں نا تو مہاتما گاندھی ہے۔ محمد علی جناح کو بعد میں رکھتا ہوں۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد کیا ہے جسے آج مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان مذہبی بنیادوں پر بننے والا ملک نہیں ہے، مسلمان مذہبی ملک نہیں ہے، مذہب کے لیے نہیں بنا بلکہ وہ ایک سیکولرزم اسٹیٹ ہے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ اس کا نام کیا ہے؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ تو پاکستان کے بننے کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو ایک مذہبی ریاست چاہیے تھی جہاں وہ آزادی کے ساتھ وقت گزار سکیں، اور پاکستان بنانے میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر قائدین اسلام اس لیے کامیاب ہوئے کہ ان کے ساتھ ان کے معاونین، مددگار وہ لوگ تھے جو اس زمانے کے بااثر افراد تھے، یعنی صرف وہ لوگ نہیں کہ جو مذہبی حوالے سے، یعنی ان کا تو نمایاں کردار ہے نا، کہ جو اس وقت کے بڑے بڑے علماء تھے، اس وقت کے بڑے بڑے جید اکابرین تھے، مشائخ تھے، پیران اعظام تھے، جن میں اگر آپ نام لیں گے تو سب سے بڑا نام علی پور شریف نارووال کے اندر ایک آستانہ ہے، سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی قائد اعظم کے تحت تصاویر بھی موجود ہیں اور قائد اعظم کے ان کے متعلق بیانات بھی موجود ہیں کہ اگر یہ درویش نہ ہوتے تو میں کبھی بھی پاکستان بنانے میں کامیاب، اور یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ کبھی بھی کوئی اکیلا بندہ کسی بھی تحریک میں کامیاب نہیں ہوتا، وہ لیڈ ضرور کر سکتا ہے، رہنما ضرور ہوتا ہے۔ تو قائد اعظم چونکہ انگریزی تعلیم پڑھے ہوئے تھے اور انگریزوں سے وہ قانون پڑھ کے آئے تھے، اس لیے وہ انگریزوں کی زبان، انگریزوں کا عرف جانتے تھے، لیکن ان کے پیچھے سپورٹ جو تھی، جو طاقت تھی اصل، وہ مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں کی تھی۔ تو اس لیے پیر آف زکوڑی شریف، پیر آف سیال شریف، پیر آف گولڑا شریف، آپ جن جن پیروں کا نام لے کے اس زمانے کے بڑے بڑے مشائخ اور آستانے اور علماء، جیسا کہ سنی بنارس کانفرنس کا حوالہ جو بنارس کے اندر اس وقت ہوئی، جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں اور مریدوں کی جانب سے کی گئی، اور جس کی صدارت بھی اعلیٰ حضرت کے شاگردوں نے اور صاحبزادوں نے کی، اور اس میں یہ اعلان کیا گیا کہ اگر محمد علی جناح قائد اعظم پاکستان بنانے کے مطالبے سے پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں، ہم سنی کبھی بھی پاکستان بنانے کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان بنانے میں دیگر شعبہ جات کے جو لوگ تھے، جیسے باقی شعبہ جات ہوتے ہیں، وکلاء ہیں، میڈیکل کے لوگ ہیں، دیگر بھی افراد جو ہوتے ہیں، کسان ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، سب نے کیا کیا؟ قربانیاں بھی پیش کی اور تکالیف بھی صحیح ہیں۔ لہذا ہم ہر سال جامع مسجد خانسامہ میں پاکستان کی تحریک کے اندر شہید ہونے والے شہیدوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ یہ پاکستان بنانے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے اپنا گھر قربان کیا، اپنی جان قربان کی، اور کس کے لیے قربان کیا؟ جائیدادیں قربان کی۔ بڑے بڑے نواب، لیاقت علی خان مرحوم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت بڑے نواب تھے اپنے علاقے کے، اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پاکستان آئے، یہاں پہ آ کے کرائے کے مکان میں رہتے، اور انہیں لیاقت باغ میں گولی مار دی گئی۔ لہذا بڑے بڑے لوگوں نے کیا کیا ہے؟ قربانیاں دی ہیں اور ہر گھر قربان کیا ہے، جانیں پیش کی ہیں، اور وہ غازی جنہوں نے ملک پاکستان بنانے میں اپنا محنت اور کوشش کی، مسلمان خواتین کی عزتیں تار تار کی گئیں، ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے، ایک بھائی کہیں رہ گیا، دوسرا بھائی کہیں رہ گیا، بہن کہیں پہ ہے تو بھائی۔ آج بھی تقسیم میں ہندوستان 2 مرتبہ گیا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بھائی پاکستان میں ہے تو بہن ہندوستان میں ہے، ایک بھائی ہندوستان میں رہ رہا ہے، دوسرا، یعنی ہمارے بہار شریعت کے مصنف ہیں علامہ امجد علی اعظمی صاحب، آپ نے نام سنا ہے؟ بہار شریعت کتاب اہل سنت کی فتاوی رضویہ شریف کے بعد دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ تو بہار شریعت والوں کے بیٹے جو ہیں ان میں سے کچھ پاکستان آ گئے اور کچھ وہاں پہ ہیں، آج بھی ان کا خاندان کراچی بھی رہ رہا ہے اور ہندوستان میں بھی رہ رہا ہے۔ جامعہ امجدیہ کے خطیب بھی جامعہ مسجد میمن، نیو میمن، میں کیونکہ ابھی ریسنٹلی وہاں دونوں جگہ جمعہ پڑھا کے آیا ہوں کراچی کے اندر، تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ان کا خاندان وہاں پہ بھی، ان کے پوتے، ان کے صاحبزادے وہاں پہ جمعہ پڑھاتے ہیں، اور ان کے بیٹے محدث کبیر علامہ رضا المصطفیٰ صاحب
ابھی بھی زندہ ہیں، ان کی 100 سال سے زیادہ عمر ہے، وہ ہندوستان میں ہیں۔ تو یہ ایک مثال پیش کر رہا ہوں جو اہل سنت کے علماء نے اپنا ذاتی گھر تقسیم کیا اس ملک کو بنانے کے لیے۔ یہ آسان ہے کہ آپ یہاں ہوں اور آپ کا بیٹا کسی دوسرے ملک میں چلا جائے اور پھر ساری زندگی امید ہی نہ ہو۔ اس لیے یہ کہنا مجھے یہ بڑا کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے، میرا دل نہیں کرتا۔ اب ہمارے لوگ اتنے کمزور ہو گئے ہیں اور اتنے عجیب و غریب ان کے نظریات ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم کن لوگوں کو کس کو بات سمجھائیں۔ اب ریسنٹلی 14 اگست کا موقع ہے، چاہیے تو یہ تھا نا کہ بھئی ہمیں کوئی پیغام ملتا، لیکن ہمارے جیلم شہر میں جو فتنہ موجود ہے، چھوٹے مرزا صاحب، انہوں نے یہ پیغام دیا کہ پاکستان کسی مولوی نے یا پیر نے نہیں بنایا، پاکستان جس بندے نے بنایا وہ سگار پیتا تھا، وہ پینٹ پہنتا تھا، وہ یہ کرتا تھا، اس کی داڑھی نہیں تھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ بے شک ان کی داڑھی بھی نہیں تھی، آپ کی داڑھی بھی ہے، بے شک ان کے سر پر پگڑی نہیں تھی، آپ کے سر پر پگڑی بھی ہے، بے شک انہوں نے زلفیں بھی نہیں رکھی ہوئی تھیں، آپ کے سر پر زلفیں بھی ہیں، لیکن وہ آپ سے بہتر مذہبی تھے۔ محمد علی جناح قائد اعظم کیا ہیں؟ چھوٹے مرزا صاحب کبھی بھی قائد اعظم کو قائد اعظم نہیں کہتے، بلکہ بڑی نفرت کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ محمد علی جناح۔ اور ان کے 4-5 بیانات موجود ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان بنانے میں گاندھی کا بھی ہاتھ ہے۔ یعنی اندازہ کرو یار، بھئی جب پاکستان 14 اگست آتا تو کہنا تو یہ چاہیے نا کہ یار ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہیں کہ پاکستان کس نے بنایا؟ سب کہتے ہیں کہ محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا، وہ کہتے ہیں نہیں جی بھئی گاندھی نے بنایا، گاندھی کا بھی کردار ہے اور گاندھی قائد اعظم محمد علی جناح سے بڑا لیڈر ہے۔ اب اس طرح کی جب خرافات ہوں گی تو کیا پاکستانیوں کا دل نہیں دکھے گا؟ ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، جواب نہیں دیں گے جب وہ یہ کہیں گے کہ پاکستان علماء اور پیروں نے نہیں بنایا؟ ہم تو جواب دیں گے نا، نئی نسلوں کو بھولنے نہیں دیں گے۔ بھائی مطالعہ پاکستان ہی پڑھ لو جو اسکول میں پڑھائی جاتی ہے، ہماری بات نہیں سنتے یا سمجھتے اور سمجھ نہیں آتی تو نہ پڑھو، کم از کم جو سلیبس ہے پاکستان کا اپنا اسکول، سرکاری اسکولوں کے اندر جو سلیبس ہے اسی کو پڑھ لو، اس میں آپ کو امام فضل حق خیر آبادی کا نام ملے گا۔ بھائی علماء کی ہڈیاں گل گئی، سنو بھائی سنو، علماء کی ہڈیاں گل گئی۔ امام فضل حق خیر آبادی منطق اور فلسفے کے امام تھے، اور آج جو ہمارا جو تلمذ ہے، شرف ہے، جو ہمارا منطق کا جو علوم کا جو ہمارا وراثت ہے وہ خیر آبادی ہے۔ آج ہمارے ہاں کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے مرقات۔ چھوٹے مرزا صاحب کیا جانیں، یہ بڑی بڑی باتیں ہیں، چھوٹے مرزا کو یہ کیا پتا کہ بڑی بڑی باتیں کیا ہوتی ہیں۔ لاجک میں، منطق میں کون سی کتاب مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے؟ پہلی کتاب تقریباً المرقات، اس کے لکھنے والے ہیں مولانا امام فضل امام خیر آبادی، ان کے صاحبزادے ہیں امام فضل حق خیر آبادی، جنہوں نے سب سے پہلے بر صغیر میں انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ کیا کس کا فتویٰ دیا جی؟ آپ ہاتھی پر بیٹھ کر تشریف لاتے تھے، آپ کا بڑا شاہی پروٹوکول تھا، اور مغل دور میں آپ کیا تھے؟ قاضی القضاء تھے، بڑے مفتی تھے، فتویٰ لکھتے تھے، تو لوگ سمجھتے تھے کہ مولوی صاحب کا تو بڑا پروٹوکول ہے، بڑی گاڑی میں آتے ہیں، یعنی اس وقت تو ہاتھی تھا نا، تو یہ تو سختی نہیں سہ پائیں گے۔ لیکن جب زمانے نے دیکھا کہ فضل حق خیر آبادی نے فتویٰ دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کا، تو انگریزوں نے پھر امام فضل حق خیر آبادی کو قید کیا، اور بڑی بڑی وہ امام فضل حق خیر آبادی جن کے ہاتھ اتنے نازک تھے کہ وہ کتابیں پڑھاتے تھے، بڑے خدام دائیں بائیں ہوتے تھے، وہ تاریخ نے دیکھا کہ وہ فتویٰ دینے کی وجہ سے انگریز کے خلاف اینٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے تھے، مشقت کرتے تھے، اور بالکل سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، اور اتنی قید کاٹی کہ صحت خراب ہو گئی اور بالکل زندگی سے مایوس ہو گئے۔ جب انگریزوں نے دیکھا کہ اب یہ تو فوت ہو گئے تو مسئلہ ہو جائے گا، تو اس وقت ان کا کیا کیا؟ آخری وقت میں انہوں نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا۔ انگریز مجسٹریٹ نے دیکھا کہ بہت بڑا عالم ہے تو ترجمہ کروا دیا، تو اس نے کہا یہ تو بڑا عالم ہے، تو انہوں نے کہا چلو ان کو رہا کرتے ہیں۔ جس دن آزادی کا پروانہ لکھا گیا، ان کے صاحبزادے ہیں مولانا عبدالحق خیر آبادی۔ بات کرنا بڑا آسان ہے، فرماتے ہیں جب ہم گئے، بھئی آیا خط کہ آپ حضرت کو لے جائیں، تو آزادی کا پرنامہ ملا، بھئی آزادی ہو گئی ہے، لیکن اندر جیل میں گئے تو حضرت کا جنازہ پڑھ جاؤ۔ اس لیے ان نالائق لوگوں کو کیا پتا کہ پاکستان کس طرح بنا، کتنی مشقتوں کے بعد بنا، کتنی پاک قربانیاں اس میں اور کتنا پاک خون لگا ہے۔ ٹھیک ہے، امام فضل خیر آبادی نے فتویٰ دیا، اور اس پر
انہیں ہر تکلیف برداشت کرنی پڑی، وہ کمپرومائز کر کے باہر نہیں آئے بلکہ جنازہ باہر نکلا. جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ ہی جیل سے باہر آیا ہے، اور ہمارا یہ ریکارڈ ہے کہ ہمارا جو بھی عالم جیل میں گیا ہے جنازہ ہی باہر آیا ہے. یعنی وہ جھک نہیں سکے، جھکایا نہیں. یہ حسینی کردار ہے. حسینی کردار یہ نہیں ہوتا کہ کنڈی لگا کے اندر بیٹھ جاؤ اور باہر نکلنے سے ڈر لگے آپ کو. حسینی کردار یہ نہیں ہوتا. یہ فضل امام خیر آبادی، ایک نام میں نے امام فضل خیر آبادی کا لیا. ان کے صاحبزادے نے یہ وصیت کی تھی کہ جس دن انگریز چلے جائیں میری قبر پہ آگے بتا دینا. تو جس دن انگریز گئے تو اس وقت پھر ان کے شاگرد نے آ کے ان کی قبر پہ بتایا کہ مولانا خوش ہو جائیے، آج بر صغیر کو خدا نے انگریز کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا. اس لیے پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا صاحبو کہ آپ 14 اگست کی رات کو آپ کے نوجوان نکل جائیں اور وہ کیا کریں، سلنسر نکال لیں اور باجے بجانا شروع کر دیں. پوری رات کیا کریں جی، ڈانس کرنا شروع کرو، ناچ کرو، بے حیائی کرو. یہ نہیں تھا پاکستان اس لیے بنایا تھا انہوں نے. یہ تو سب ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے. کیا خیال ہے؟ ہندوستان والے تو اچھی یہ تو نہیں نہ بنایا تھا بھئی ایک فلم وہ بنائیں گے اور ایک فلم آپ بنائیں گے اور آپ فلم میں ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور آپ کہیں گے کہ ہماری فلم انڈسٹری ان کی فلم انڈسٹری سے اچھی ہونی چاہیے. اس لیے تو یہ قربانیاں نہیں دی تھیں. اس لیے تو یہ ملک نہیں بنا تھا کہ آپ جو ہے وہ ایوارڈ ان کو دیں جو اچھا ڈانس کرتی ہیں. اچھا ڈانس کرنے والے فلمی ایکٹروں کو ڈانس آپ کیا کریں گے، ایوارڈ سے نوازیں گے. یہ ملک اس لیے تو نہیں بنا تھا. لاکھوں لوگوں کی عزتیں پامال ہوئیں یہ ملک بنانے کے لیے. سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی، لاکھوں لوگوں نے جانیں قربان کیں، اپنی جائیدادیں چھوڑیں. وہ وہاں پہ ہزاروں کے حساب سے، سینکڑوں کے حساب سے، کنالوں کے حساب سے اپنی جائیدادیں چھوڑ کے آئے تھے، جو جہاں پہ آپ کرائے کے مکانوں پر رہنے پر مجبور ہوئے. اور آج تک وہ کیا کہہ رہے ہیں، غربت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کو مہاجر کہہ کے نفرت سے دیکھا جاتا ہے یا کم تر دیکھا جاتا ہے. کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے. یہ کیوں اتنے لوگ آئے تھے؟ میں ذاتی طور پر ان لوگوں کو جانتا ہوں جو یہاں اس لیے آئے تھے کہ ان کا یہ مشن تھا کہ پاکستان بن گیا ہے، اب ہمیں ایسا ملک مل گیا ہے جہاں کیا کریں گے، ہم اللہ کریں گے، نبی اللہ کا نام لیں گے، رسول کا نام لیں گے. لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو جناب ٹی وی پر تو ایوارڈ مل رہے ہیں ان لوگوں کو جو ڈانس کرتے ہیں. ٹی وی پر تو ایوارڈ مل رہے ہیں، صدر پاکستان ان کو دے رہے ہیں جو فلم بناتے ہیں. اچھی فلم بنانے پر، اچھا گانا گانے پر اور اچھا ڈانس کرنے پر ایوارڈ ملتا ہے. اچھا قرآن پڑھنے پر، اچھی نعت پڑھنے پر، اچھی منقبت بیان کرنے پر، اچھا قرآن پاک کا تفسیر لکھنے پر، اچھی کتاب لکھنے پر کچھ نہیں ملتا. اس پر تو پابندی ہی لگتی ہے. کیا خیال ہے؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی. لہذا دھیان کیا جائے کہ جو پاکستان کا جشن ایسے مت مناؤ، پاکستان کا جشن ایسے مناؤ کہ ان کے لیے قرآن پاک پڑھ کر ان کو ثواب کرو. 14 اگست کے دن اجتماعی طور پر جیسے جامع مسجد خانسامہ میں ہر سال کیا ہوتا ہے کہ لنگر شریف کا اہتمام ہوتا ہے، خطبات طیبات پڑھے جاتے ہیں اور پھر ان غازیوں اور شہیدوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا جاتا ہے اور ان کے لیے دعائیں بلندی درجات بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا. کہ 14 اگست آ رہی ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ پوری قوم بلا تفریق مسلک اس کو بنا رہی ہے.